ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار گزرے اور اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور اس کا گھر ایک بالکل جنت کا گہوارہ بن جائے، لیکن اس کے لیے اس کو خود بھی تھوڑی سی کوشش کرنا ہوتی ہے اور تھوڑی سی کوشش مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہماری سوسائٹی میں ایک عورت کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کمپرومائز اور تھوڑا سا زیادہ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے ایک گھر بہت اچھے سے چل سکتا ہے اور ایک گھر میں آپ کو خوشی مل سکتی ہے۔ ادروائز آپ زندگی تو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اس زندگی میں آپ خوش نہیں ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی لائف میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اپنے گھر میں اپلائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی لائف بھی بہت خوش اور بہت اچھی اور پرسکون گزرے گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ڈیلی کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ چینل پہ جو لوگ نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک سبسکرپشن بھی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے بیل آئکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو فوراً ملے اور آپ لوگ فوراً میری ویڈیو کو واچ کریں۔ ویسے آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیز ڈسکس کرنے جا رہی ہوں نا، اس کے حوالے سے بھی بہت سے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے اور کیا ایسی باتیں جن پہ ہم خواتین جو ہے نا وہ عمل کر سکتی ہیں۔ تو میں نے کچھ ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ جو کہ میں نے نوٹس کیے اور میری آبزرویشن، میرا ایکسپیرینس، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کروں۔ تو چلیں جی، لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اچھا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں، چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کہیں کسی کو، مطلب آپ وہ ورڈز ادا کریں تو وہ دوسرے بندے کو جو ہے نا بہت زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے جسر سے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیزیں کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ الفاظ جو ہے نا ان کو استعمال نہیں کرتے تو سم ٹائمز کسی بندے کو جو ہے نا وہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا، یا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ الفاظ میں ان چیزوں کو اس کے سامنے دہرائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا، اپنے ہسبینڈس کی تعریف جو ہے نا اس کو کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں، تعریف آپ کسی کی بھی کرتے ہیں نا تو اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض تعریفیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کسی کے کہے ہوئے جملے آپ کے اپنے لیے بھی انفیکٹ جو آپ کو سالہ سال یاد رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن کسی کے کہے ہوئے کچھ جملے، کچھ الفاظ جو ہے نا وہ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ تو اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ انہیں یہ بتائیں کہ جی آپ ایک بہترین شوہر ہیں، آپ ایک بہترین باپ ہیں اور آپ ایک لاجواب انسان ہیں۔ تو اس طرح کے جملے جب آپ بولیں گے یا ان سے کہیں گے تو جو ہے نا ہسبینڈس کے دل میں اسپیشلی جو ہے نا وہ قدر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بڑا پازیٹیو آپ کو جو ہے نا یہ امپیکٹ نظر آئے گا اپنی لائف میں۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کے کبھی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو یا اپنی فیملی لائف کو، اپنی فیملی کو یا اپنے ہسبینڈ کو اسپیشلی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ خواتین میں ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ بری عادت ہی کہوں گی۔ اچھا، وہ کیا کرتی ہیں جی، میاں کے سامنے بیٹھ کے نا کسی دوسرے کی بے جا تعریفیں کرنا کہ جی فلانی کا، میری بہن کا جو میاں ہے وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو یوں ہے، آپ سے زیادہ کماتا بھی ہے، آپ سے زیادہ بیوی کا خیال بھی رکھتا ہے، تو اس نے گھر میں بھی یہ کیا ہے۔ تو مطلب اس طرح کی چیزیں، حالانکہ آپ کو جب کمپیریزن آ جاتا ہے نا تو اگلا بندہ دیکھیں ایک دفعہ سن لے گا کمپیریزن، 2 دفعہ سن لے گا، تیسری مرتبہ اس کو چڑ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس بندے سے بھی چڑ ہوگی جس سے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، اور آپ کی ان باتوں سے بھی وہ اوائڈ کرے گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان صاحب کی یا ان کے گھر کی، ان کی فیملی کی بات کرنا۔ پھر آہستہ آہستہ اوائڈ کرے گا ان کے گھر جانا، پھر آپ کو برا لگے گا جی کہ میرے رشتہ دار ہیں یا میرے کوئی فرینڈ ہیں جو بھی ہے ان کے گھر نہیں جا رہے یا ان کے گھر جانے سے اوائڈ کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا ریزن یہ ہوتا ہے۔ خواتین میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں اپنی فیملی سے، میری بڑی قریبی رشتہ ہے ان خاتون سے، تو ان کو بڑی عادت ہے، مطلب اگر ان کا ہسبینڈ گھر میں لاکھوں کی چیز لے کے آ رہا ہے نا، اپنے والد صاحب کے گھر سے وہ 10 روپے کی اگر مرچیں لے کے آ گئی ہے نا تو وہ 10 دفعہ سنائیں گی، ہر آنے جانے والے کو سنائیں گی، یہ تو میں اپنے ابو کے گھر سے لے کے آئی تھی، یہ مسالہ مجھے میرے ابو نے لا کے دیا تھا۔ یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتا رہی ہوں، یہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتا رہی کہ میں نے آبزرو کیا، یہ میں نے، اور مجھے بہت برا لگا ان سے سن کے بار بار۔ وہ ان کو عادت ہے، آپ ان کے یہاں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، کھانے میں بہت اچھی کچھ بنا ہوا ہوگا، کچھ سم تھنگ جو بھی ہوگا، آپ نے تعریف کر دی نا تو وہ کہیں گی جی، اور یہ بات لازمی، میں نے مسالے سے اس لیے آپ کو ریلیٹ کری ہوں کہ یہ بات انہوں نے کوئی 4 سے 5 دفعہ میرے سامنے کی ہے کہ اچھا جی کھانا اچھا بنا ہے، ہاں جی یہ مسالہ جو ہے نا یہ میرے ابو نے لا کے دیا تھا، یہ مسالہ میرے ابو نے لا کے دیا۔ بھائی ایک مسالہ ڈل گیا، تمہارا میاں جو اتنی چیزیں لے کے آیا ہوا اس وقت، تو اس کو تو تم کہیں تعریف نہیں کر رہی نا، یا آپ اپنے ہسبینڈ کو اس وقت ڈیگریڈ کرنا چاہ رہی ہیں شادی کر کے، تو یہ والے کام جو ہے نا بالکل مت کیا کریں۔ تو چلتے ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک چیز جو ہے نا وہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے پلو سے باندھ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو آپ سے ایک درجہ اوپر دیا ہے، ہسبینڈ کی صورت میں بھی آپ کو ایک درجہ اس سے نیچے بنایا گیا، ٹھیک ہے،
تو آپ جو ہے نا پھر آپ کی زندگی میں کوئی مسائل مجھے لگتا ہے نہیں آئیں گے. اگر آپ اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ نہیں جی میں اس سے آگے نکل کے دکھاؤں، تو آگے نکل کے چاہے آپ فائنینشلی اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو، چاہے آپ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ جی آپ لکس وائز ہسبینڈ سے زیادہ اچھے ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال کیونکہ اللہ پاک نے ایک درجہ اوپر دیا ہے تو آپ اس کو اسی مقام پہ رکھیے، ٹھیک ہے. اور ہسبینڈ کے اگر آپ ان کو یہ بتانا چاہیں گی نا کہ جی میں آپ سے زیادہ کما رہی ہوں، جی میرا زیادہ کوئی گھر میں ہولڈ ہونا چاہیے، نہیں، ایسا بالکل نہیں. گھر کا سربراہ تو اس کو سربراہ کی ہی حیثیت دیجیے. اچھا، خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ظاہر ہے ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ہسبینڈ ہیں، سالوں سے ایک جگہ رہ رہے ہیں، جہاں دو برتن ہوتے ہیں نا وہاں کھڑکتے بھی ہیں، تو ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں. تو اچھا کوئی بات ہو گئی، کوئی دل میں جی ہسبینڈ کے بارے میں بات آ گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ ہو گیا، بچوں کو بٹھا کے جو ہے نا مائیں جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہی ہوتی ہیں کہ جی تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یوں کر دیا، بڑا میرے ساتھ ظلم جاتی ہوگی. اچھا ہوگا کیا؟ الٹیمیٹلی میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے نا اس میں ناک تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ 2 دن آپ کی لڑائی رہے گی، 3 دن رہے گی، آپ اس کے بعد دوبارہ سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں. لیکن جو بچوں کے ذہنوں میں آپ نے غلط چیز ڈال دی ہے نا وہ ساری زندگی ان کے ذہن میں رہے گی. تو یہ والا کام بالکل مت کیا کیجیے کہ جی ہسبینڈ کی برائی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں. باہر تو آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہ والا کام تو خیر بہت ہی غلط ہے کہ آپ اپنے گھر کی بات باہر کریں، لیکن بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ نے کم از کم ہسبینڈ کی برائی نہیں کرنی. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، آپ کے ساتھ میاں نے غلط کر دیا، کوئی اور اس کا آپ جو ہے نا وہ ذریعہ نکال لیں، ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں کہ جی آپ نے فلاں دن فلاں ٹائم یہ بات کی، مجھے بری لگی، تو آئندہ آپ اوائڈ کیجیے. میں بھی کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو، لیکن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کے فیوچر کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہوگا. بڑھتے ہیں جی آج کے نیکسٹ بڑے امپورٹنٹ سے پوائنٹ کی طرف. اچھا یہاں تک جس نے ویڈیو میری واچ کر لیا ظاہر ہے اس کو تھوڑی بہت تو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ ہمیشہ اپنی چادر میں رہتے ہوئے اپنے پاؤں پھیلائیے. اپنی آپ کی جتنی آمدنی ہے اسی کے حساب سے اپنے ایکسپینس جو ہے نا ان کو آپ مینیج کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہسبینڈ کو یہ سناتی رہیں کہ جی آپ صبح سے لے کے رات تک گئے ہوئے گھر سے باہر اور کیا آ رہا ہے گھر میں، کچھ نہیں آ رہا، جی میری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی. دیکھیں اپنے اخراجات، اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات جو ہے نا وہ مینیج کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے آپ کوشش کریں. جو چیزیں آپ کی خواہشات ہیں نا اور جو بیجا خواہشات ہیں ان سے ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. خواتین کیا کرتی ہیں دوسرے کو دیکھ کے نا تو اپنی ضروریات کو بڑھانا شروع کر دیتی ہیں کہ جی فلاں میری فرینڈ ہے یا فلاں میرا کوئی رشتہ دار ہے، جی وہ فلاں برانڈ کے کپڑے پہن رہی ہیں، جی وہ تو اتنا جو ہر چیز برانڈ. ایک تو یہ جو برانڈ کی جو دوڑ ہے نا اس سے میں بڑی پریشان ہوں، تو اس پہ انشاءاللہ ایک ویڈیو ضرور بناؤں گی. تو وہ والا کام جو ہے نا پھر آپ کے گھر میں مسائل پیدا کرتا ہے، اور آپ کا ہسبینڈ جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ بیچارہ یہی کہے گا یار میں صبح سے شام تک رات تک میں کام کر رہا ہوں، ان کے لیے محنت کر رہا ہوں، یہ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہیں. تو کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں، اگر آپ سارا دن صبح سے لے کے رات تک کام کر رہی ہیں اور رات کو آ کے آپ کو کوئی یہ بات کہے کہ جی تم نے سارا دن کیا کیا، تو ظاہر ہے برا لگتا ہے نا ہمیں بھی. تو اسی طرح دوسرے کو بھی برا لگے گا. اس چیز سے جو ہے نا آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے. اچھا جی نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معاف کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال دینی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنے کی عادت ڈال دیجیے. جب ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کے جو ہے نا اس کی لسی بنانا شروع کر دیتے ہیں نا اور ہمارے اندر اگنور کرنے والی عادت نہیں ہوتی، تو یہ ہماری زندگی میں نا بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے. صرف ہسبینڈ وائف کے معاملے میں نہیں، یہ آپ کی لائف میں ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے نا یہ غلط چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو ہر چھوٹی چیز بھی نا بڑی دکھائی دینا شروع ہوتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پہ بہت ظلم و بہت زیادتی ہو رہا ہے، اور جب ہمیں یہ لگتا ہے نا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈپریشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خطرناک آپ کی اپنی ذات کے لیے، کیونکہ آپ کے اپنے اندر جب آپ ڈپریس ہوں گے نا اور آپ جو ہے نا آپ کو کوئی چیز پازیٹیو اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہوگی، پھر آپ کو اپنا آپ نا بڑا قابل رحم اور قابل ترس سا لگے گا. تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا. ہسبینڈ سے بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اس سے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا، تو ٹھیک ہے اس کو اگنور کر دیجیے، ٹھیک ہے نا. ایک ٹائم آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ یوں نہیں ہو سکتا تھا، نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ ہوا تو بس پھر اس کو اگنور کر دیجیے. کیونکہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے جب آپ جاتے ہیں نا بار بار کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ ان گھروں میں جہاں جوائنٹ فیملیز میں رہ رہے ہوتے ہیں. اب عورتوں کو نا بڑی عادت ہوتی ہے سارا دن کے بعد نا میاں تھکا رہا گھر آیا چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بیٹھ جانا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے مجھے سنا دیا، آپ کی امی نے مجھے یہ کہہ دیا، آپ کے ابو نے مجھے یہ کہہ دیا. اچھا وہ 1 دن سنے گا، 2 دن سنے گا، 3 دن سنے گا. اگر کوئی بہت ہی اچھا بیٹا ہوگا نا تو وہ تیسرے دن آپ کو منع کر دے گا کہ جی نہ یہ والی باتیں مجھ سے مت کرو، یا یہ مسئلے تم خود سلجھا لو. ہاں اگر کچھ ایسا کوئی ایکسیپشنل سا کیس ہوگا ایک دو تو وہ اپنے ماں باپ سے لڑنے کھڑے ہو جائے گا. اور میرے خیال میں یہ تو سب سے زیادہ بری بات ہے. سب سے زیادہ بری بات جو میری نظر میں یہ ہے کہ کوئی ماں باپ سے اونچی آواز میں آپ کی وجہ سے بات کرے، ٹھیک ہے جی.
تو اس کا جتنا گناہ اس کے اپنے سر ہوگا نا اتنا ہی آپ کے سر ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا ان کو اگنور کرنے کی کوشش کیا کریں. اور گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں نا وہ تو میں کہتی ہوں ہسبینڈس تک پہنچانا بہت ہی مطلب اگر آپ نے ایک جگہ رہنا, اگر تو آپ نے نہیں رہنا نا وہ تو ایک الگ سین ہے. اگر آپ نے ایک جگہ رہنا تو پھر جو ہے نا وہ دلوں میں باتیں نہ لے کے آئیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا شروع کریں. اور زندگی میں جو ہے نا جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ خوشیاں مل رہی ہیں آپ بس وہاں پر فوکس کیجیے. اچھا یہ چلتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف. تو یہ جو ہے نا بڑی ضروری سی ایک بات ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اچھے وقت ہوتے ہیں نا, اچھے تعلقات ہوتے ہیں کسی کے ساتھ, تو اس کے ظاہر سیکریٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور جب ذرا سی آئے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے آپس میں, کچھ ہو جائے, تو پھر جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں وہ سیکریٹس ریویل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں یہ والا کام تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا پھر جب لڑائی ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کے منہ پہ جو ہے نا وہ پرانی باتیں لا کے ماریں گے. جی فلاں وقت تم نے یوں کیا تھا, فلاں وقت یہ والی بات تھی تمہاری, اور جو ہے نا میں نے اس پہ ایسے ریئیکٹ کیا تھا. تو ایک دوسرے کے سیکریٹس ریویل نہ کریں. خاص اچھا غصے کو کس لیے حرام قرار دیا گیا, اسی وجہ سے دیا گیا نا کہ غصے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کیا بات کر رہے تھے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو, ہوپ فلی آپ کو پسند